محمد وعلى آله وصحبه بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، آج ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے چھٹے چیپٹر کا آغاز کریں گی، لیکن چھٹا چیپٹر شروع کرنے سے پہلے حسب معمول میں 5ویں چیپٹر سے کچھ سوالات کروں گی۔ کیا آپ سب تیار ہیں جوابات کے لیے؟ یقیناً میری وہ بہنیں جنہوں نے 5واں چیپٹر سنا ہوگا، فوراً ان کے ذہن میں ان سوالوں کے جواب آ جائیں گے۔ تو میرا پہلا سوال ہے، جب مطلب اپنے بھتیجے شیبہ کو لینے گئے تو کیا وہ زبردستی لے کر آئے ان کو یا بچے کی رائے لی گئی؟ یہ میرا پہلا سوال ہے، کیا مطلب اپنے بھتیجے کو زبردستی والدہ کے پاس سے لے کر آئے یا بچے کی مرضی اس میں شامل تھی؟ میرا دوسرا سوال ہے کہ شیبہ کا نام عبد المطلب کیسے پڑا؟ ٹھیک ہے، یہ بتائیں آپ کیوں ان کو عبد المطلب کیوں کہا جانے لگا؟ میرا تیسرا سوال ہے کہ قبیلہ جرہم نے جب زمزم کا کنواں بند کر دیا تھا اپنے ہتھیار اندر ڈال کر، تو اس کی دوبارہ نشاندہی کیسے کی گئی؟ عبد المطلب کو کیسے پتا چلا کہ یہ اس جگہ پہ کنواں ہے اور میں اس جگہ جا کر کھودوں؟ مختصر سے جوابات ہیں ان تینوں سوالات کے، آپ جلدی سے کمنٹ سیکشن میں مجھے اس کا جواب دیجیے۔ اب ہم اپنے اگلے چیپٹر کی طرف چلتے ہیں، چیپٹر نمبر 6۔ چیپٹر نمبر 5 کا اختتام کہاں پہ ہوا تھا؟ زمزم کا کنواں مل گیا تھا نا دوبارہ، اور عبد المطلب نے اس پر اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا تھا، تو سارے قریش چونکہ جمع تھے، خاندان قریش، تو انہوں نے کہا تھا بھائی ہاں اس شرف میں ہم تمہیں اکیلے شریک نہیں ہونے دیں گے، ہم سب اس میں شریک ہوں گے۔ کس شرف میں؟ کہ یہ پانی پلانے والی جو سعادت ہے صرف تمہارے حصے میں رہے، اس شرف میں ہم صرف تمہیں اکیلے شریک نہیں ہونے دیں گے۔ اور ان کے درمیان کافی بحث بڑھ گئی تھی، تو پھر وہ اس بات پر متفق ہو گئے تھے کہ ہم کسی سے فیصلہ کرواتے ہیں، کوئی حکم چن لیتے ہیں اور اس سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ آج ہم نے یہاں سے شروع کرنا ہے کہ پھر یہ فیصلہ کس نے کیا تھا اور یہ شرف کس کو ملا تھا۔ تو اس زمانے میں نا ایک عورت تھی کاہنہ، کاہنوں کا رواج تھا، نجومی اور کاہنوں کا۔ کاہن وہ لوگ ہوتے تھے جو پبلک سے، عوام سے الگ تھلگ رہتے تھے، پہاڑوں میں جا کر رہتے تھے، جنگلوں میں رہتے تھے، اور جنات کے ساتھ ان کے تعلقات ہوتے تھے، جنات ان کو خبریں بھی دیتے تھے، تو ایسے لوگوں کو کاہن کہا جاتا تھا۔ اور اس وقت ان کاہن لوگوں میں مرد بھی ہوتے تھے، عورتیں بھی ہوتی تھی۔ یہ بڑی ریاضتیں، بڑی عبادتیں کرتے تھے۔ جیسے دیکھیں آج کے دور میں جوگی ہوتے ہیں جنہوں نے سنیاس کیا ہوا ہوتا ہے، تو اس دور میں کاہن ہوتے تھے۔ تو اس دور میں ایک کاہنہ عورت تھی، لیکن اس کی رہائش مدینہ منورہ میں تھی۔ اب سب اس بات پر متفق ہو گئے کہ ہم مدینہ منورہ جا کر اس کائنہ بنی سعد کے پاس جائیں گے اور وہ ہمارا فیصلہ کرے گی، اور جو فیصلہ وہ کرے گی وہ ہمیں قبول ہوگا۔ ٹھیک ہے، چنانچہ انہوں نے سفر شروع کیا کائنہ بنی سعد کی طرف۔ لیکن جب وہ اتنا لمبا سفر کر کے مدینہ پہنچے، سفر ایسے تو نہیں تھے نا جیسے آج ہیں کہ 2 گھنٹوں میں سفر طے ہو جاتے ہیں، وہاں تو 4 5 5 6 مہینے لگ جاتے تھے۔ تو جب وہ مدینہ پہنچے تو انہیں پتہ چلا کہ وہ تو خیبر گئی ہوئی ہے۔ وہاں سے انہوں نے دوبارہ سفر شروع کیا کہ خیبر کی طرف چلتے ہیں۔ تو خیبر کے سفر کے دوران ایک جگہ انہوں نے پڑاؤ کیا، تو ایک ایسی جگہ تھی کہ جہاں پہ انہیں پانی نہیں مل رہا تھا۔ کہیں بھی پانی نہیں تھا۔
اور ان کا پیاس سے برا حال تھا، تو آپس میں کہنے لگے اب ایسا کرتے ہیں کہ اپنی اپنی قبریں کھود لیتے ہیں، مرنا تو ہم نے ہے، یہیں پہ مرنا ہے ہم نے، کیونکہ پانی تو ہے نہیں ہمارے پاس، نہ جانوروں کو پلانے کے لیے ہے کہ ہم آگے سفر کر سکیں، نہ ہمارے خود پینے کے لیے ہے، تو اب یہی ہو سکتا ہے کہ ہم یہاں اپنی قبریں کھود لیں۔ تو اللہ کی قدرت دیکھیے کہ جس جگہ پہ عبد المطلب نے اپنا اونٹ بٹھایا تھا، جب اس اونٹ کو کھڑا کیا گیا تو وہاں سے پانی نکل آیا۔ جب انہوں نے پانی دیکھا تو کچا سا کنواں بنا لیا۔ یوں عبد المطلب کی وجہ سے نا اس سارے قافلے کو دوبارہ پانی مل گیا۔ اب جب وہ پھر مزید آگے سفر کر کے خیبر پہنچے اس کاہنہ کے پاس کہ اس کے فیصلہ کروائیں، تو جب کاہنہ کو یہ ساری بات انہوں نے بتائی تو اس نے کہا اتنی بڑی نشانی دیکھ لینے کے بعد بھی تم لوگ میرے پاس فیصلہ کرانے آئے ہو؟ اب فیصلے کی کون سی بات رہ گئی ہے؟ زمزم بھی گم تھا، وہ بھی اسی کو ملا، اور اب سفر کے دوران جب تم پیاسے مرنے والے تھے تو اب بھی پانی تمہیں اسی کی وجہ سے ملا ہے، تو یہ قدرت کا اشارہ ہے کہ زمزم کا جو سقایا ہے وہ بھی عبد المطلب کے خاندان میں رہے گا اور کسی کا حق نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو یہ کاہنہ کا فیصلہ تھا، اور یعنی وہ عبد المطلب کے خاندان میں ہی رہا۔ تو یہ ساری چیزیں، یہ اس کو ہم اتفاق کہہ کر ٹال نہیں سکتے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ایک حکمت کے تحت یہ سب کر رہے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد کے واقعات میں آپ کو میں ایک اور واقعہ سناتی ہوں کہ عبد المطلب نے نا ایک منت مانی تھی۔ وہ منت کیا تھی کہ اگر مجھے اللہ 10 بچے دے گا تو ایک بچہ میں ذبح کروں گا۔ اس وقت لوگ اولاد کی کثرت پر فخر کرتے تھے، وہ اس بات پر فخر کرتے تھے کہ ہم آگے آگے ہوں، ہمارے پیچھے 10-11 بچے ہوں، تو اس کو بڑا اعزاز سمجھتے تھے۔ تو جب عبد المطلب کی 10 اولادیں ہو گئیں، ان کے 10 بیٹے ہو گئے، اور 11واں ان میں سب سے چھوٹا بیٹا عبداللہ پیدا ہو گیا، اور یہی عبداللہ پھر آگے چل کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے والد ہوئے، اور یہ تمام بچوں میں سب سے زیادہ خوبصورت تھے۔ اچھا، یہاں پر ایک اور بھی چیز آپ دیکھیے کہ اس وقت کے جو نام ہوتے تھے وہ کیا لوگ رکھتے تھے؟ عبد العزیٰ، عبد المنات، عبد المسیح، اور کہاں ان کا نام اللہ کی قدرت سے رکھوا دیا گیا عبداللہ۔ عبد المطلب کے ایک بیٹے کا نام عبد مناف اور ایک کا نام عبد العزیٰ تھا۔ عبد مناف یہ عام طور پر ابو طالب کے لیے کہا جاتا ہے، اور ابو لہب کا نام عبد العزیٰ تھا۔ ٹھیک ہے، تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کا اہتمام رکھا، تو کہاں یہ لوگ جو نام رکھتے تھے شرک والے، عبد العزیٰ، عبد المنات، عبد المسیح، عبد العزیٰ اور منات اور مناف، یہ سب کیا بتوں کے نام تھے نا، عزیٰ کا بندہ، منات کا بندہ، اور کہاں اب جو آخری بیٹے ان کا نام عبداللہ، یعنی اللہ نے نام بھی وہ رکھوایا جس سے شرک کی بو نہ آتی ہو۔ تو یہ سب بھی ایسے نہیں ہو گیا۔ دیکھیں آپ، وہ مشرکین جن کا تعلق جھوٹے خداؤں سے ہے، اللہ کی ذات سے خالص نہیں ہے، وہ نام رکھ رہے ہیں عبداللہ۔ تو کیوں رکھ رہے ہیں بھائی؟ ظاہری بات ہے اللہ رکھوا رہا ہے نا، کہ یہ میرے مدنی کا باب بنے گا، اس کا نام تو کافروں والا نہ ہو۔ تو یہ سارے انتظامات اللہ نے کیے، یہ ایک نظام قدرت تھا، اللہ کی قدرت تھی، اللہ یہ اسباب پیدا کر رہا تھا کہ جوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت قریب آ رہا ہے، نام کا بھی خیال ہو، نسب کا بھی خیال ہو۔ اور دیکھیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر میرے ابا عبداللہ کے گھرانے تک اللہ تعالیٰ نے ایسی حفاظت کا انتظام کیا
کہ ہماری اس پوری لڑی میں کہیں گناہ نہیں آیا، کسی عورت نے بدکاری نہیں کی۔ تو یہ ایسی باتیں تو نہیں ہے نا، یہ اتفاقات تو نہیں ہے، اللہ کی تقدیر کے فیصلے تھے۔ تو واپس چلتے ہیں اپنی بات کی طرف، جہاں ہم بات کر رہے تھے کہ عبد المطلب نے نظر مانی تھی، منت مانی تھی کہ میرا جب مجھے اللہ 10 بیٹے دے تو میں پھر اس کو ایک کو قربان کروں گا۔ اللہ نے 11واں بیٹا عبداللہ دیا، تو جو منت مانی تھی کہ بیٹا ذبح کروں گا تو اس کو پورا بھی کرنا تھا۔ اب میں بتا رہی تھی کہ جو حضرت عبداللہ تھے وہ بہت خوبصورت تھے، لیکن وہ بڑے ہو گئے تو عبد المطلب اپنی بات پر قائم تھے کہ میں نے منت مانی تھی لہٰذا اسے ذبح کرنا ہے۔ تو کعبہ شریف میں اس وقت ایک کاہن رہتا تھا، عبد المطلب اس کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ میں نے منت مانی تھی کہ میرے بیٹے ہوئے تو میں ایک بیٹا ذبح کروں گا، لہٰذا اور میرے چونکہ 11 بیٹے ہیں تو تم قرعہ ڈالو کہ کس بیٹے کا نام نکلتا ہے۔ تو اس وقت کے حساب سے ہر بچے کا نام ایک لکڑی پر رکھا گیا۔ تو جب کاہن نے وہ سارے نام لکڑی پر لکھ کر قرعہ ڈالا تو عبداللہ کا نام نکل آیا، اور عبد المطلب جو ہیں دل میں دعائیں مانگ رہے تھے کہ میرے کسی اور بچے کا نام کا قرعہ نکل آئے، عبداللہ کا نہ نکلے، کیونکہ عبداللہ انہیں بہت محبوب تھا۔ لیکن جب قرعہ نکلا عبداللہ کے نام کا تو انہوں نے کہا بھائی ذرا پھر قرعہ اندازی کرو۔ اس نے پھر قرعہ ڈالا، پھر عبداللہ نکلا۔ عبد المطلب نے کہا پھر قرعہ ڈالو، اب تیسری دفعہ پھر قرعہ ڈالا، پھر عبداللہ کا نام نکلا۔ جب تینوں دفعہ عبداللہ کا قرعہ نکلا تو عبد المطلب نے کہا بس اب تقدیر کا یہی فیصلہ ہے، میں اب اپنی منت پوری کروں گا۔ چنانچہ وہ اصاف بت کے پاس پہنچے۔ اصاف ایک بت تھا جس کو صفا پہاڑی پر رکھا ہوا تھا اور نائلہ کو مروہ پہاڑی پر رکھا ہوا تھا، یہ 2 ان کے مشہور بت تھے۔ تو اس وقت کے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ اصاف اور نائلہ کے قدموں میں جا کر اپنے بیٹے ذبح کریں گے، تو یہ منت کے طور پر وہ لوگ کرتے ہوتے تھے۔ تو جب قریش کو پتہ چلا کہ یہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے اصاف کے قدموں میں لے جا رہے ہیں تو قریش کے سارے بڑے لوگ اکٹھے ہو گئے۔ انہوں نے کہا عبد المطلب یہ تم کیا کرنے جا رہے ہو، تم اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہو۔ عبد المطلب نے کہا بھائی میں تو مجبور ہوں کیونکہ میں نے منت مانی تھی۔ اب ان کے خاندان والے انہیں دوبارہ سمجھانے لگے تو انہوں نے کہا کہ میں ایسے نہیں مانتا، کسی بڑے کے پاس چل کے فیصلہ کرواتے ہیں۔ چنانچہ پھر وہ اسی کاہنہ کے پاس گئے، کائنہ تو بنی سعد کے پاس جو مدینہ میں تھی، جس نے پانی کا فیصلہ کیا تھا۔ سارا خاندان پھر چلا، پھر اس کاہنہ کے پاس آیا، اسے پوری بات سنائی۔ تو اس نے کہا اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ اگر تم میں سے کوئی آدمی مارا جاتا ہے، قتل ہو جاتا ہے تو اس کی دیت کتنی ہوتی ہے؟ تو اس وقت قریش نے کہا ہم میں سے جو کوئی آدمی اگر قتل ہو جائے نا تو ہم قاتل کے خاندان سے 10 اونٹ لیتے ہیں۔ تو اب اس نے کائنہ نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک طرف 10 اونٹ رکھو اور دوسری طرف عبداللہ کا نام رکھو اور قرعہ ڈالو۔ اگر قرعہ میں 10 اونٹ نکل آئے تو ٹھیک ہے، 10 اونٹ قربان کر دو اور عبداللہ کو چھوڑ دینا، اور اگر عبداللہ کا نام نکل آئے تو 10 اونٹ اور بڑھا کر دوبارہ قرعہ ڈالنا، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح جب تک عبداللہ کا نام نکلتا رہے نا 10 اونٹ بڑھاتے جانا جب تک کہ اونٹ نہ نکل آئیں۔ اب وہ واپس آئے، انہوں نے اسی طرح ایک طرف عبداللہ کا نام لکھ کر رکھ دیا، دوسری طرف 10 اونٹ لکھ کر رکھ دیے، اور جب قرعہ ڈالا تو عبداللہ کا نام نکلا۔ پھر انہوں نے دوبارہ 10 اونٹ بڑھا کر پھر قرعہ ڈالا تو پھر عبداللہ کا نام نکلا۔ یوں بڑھتے بڑھتے جب 100 اونٹ پر پہنچے نا تو اب جا کے جب قرعہ نکلا تو اونٹوں کے ناموں کا نکلا۔ یوں انہوں نے 100 اونٹ قربان کر دیے اور عبداللہ جو ہیں وہ ذبح ہونے سے بچ گئے۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انا ابن الذبیحین، انا ابن الذبیحین، میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ میرے ابا اسماعیل بھی ذبیح اللہ اور میرے حقیقی باپ عبداللہ وہ بھی ذبیح اللہ، اور اللہ کی شان ہے کہ اللہ نے اسماعیل کو بھی ذبح ہونے سے بچا لیا
عبداللہ کو بھی ذبح ہونے سے بچا لیا، اور جو مقام ذبیح ہے وہ بھی مل گیا۔ تو یہ سارا ایک نظم کے تحت ہو رہا ہے نا، خود بخود نہیں ہوتا چلا جا رہا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام ہی ایسا بلند ہے کہ سارے انتظامات قدرت کی طرف سے ہو رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ایک اور واقعہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ عبداللہ کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ مکہ سے باہر گیا ہوا تھا سفر میں، اور جب میں واپس آیا تو جس طرح قافلے پانی کو دیکھ کر اترتے تھے، پانی پیتے تھے، جانوروں کو پلاتے تھے، تو اس طرح انہوں نے وہ قافلہ بھی ایک جگہ پہ اترا، اور جس جگہ وہ پانی بھرنے کے لیے، پانی پینے کے لیے اترے نا، وہاں پہ کچھ خواتین بھی تھیں، اور کیونکہ ہمیں بتایا ہے کہ پہلے زمانے میں خواتین بھی اسی طرح پانی پینے کے جو کنویں ہوتے تھے، یوں گھر گھر نلکوں کا انتظام تو نہیں ہوتا تھا، تو اسی طرح کھڑی ہوتی تھیں۔ پہلے زمانے میں عورتیں بھی کنووں پہ جا کے پانی لایا کرتی تھیں۔ تو جب یہ قافلہ اترا، اس میں عبداللہ بھی تھے، اب انہوں نے اپنی پیاس بجھائی، تو وہ لڑکیاں جو تھیں وہاں پہ، خواتین پانی بھرنے کے لیے آئی ہوئی تھیں، وہ دیکھ رہی تھیں، اور ان میں جو سب سے خوبصورت ترین لڑکی تھی اس نے عبداللہ کی طرف دیکھا اور ان کو بڑے غور سے دیکھ رہی تھی، اور اس کے بعد وہ آ کر عبداللہ سے کہنے لگی کہ آپ کا نام کیا ہے؟ تو عبداللہ نے بتایا کہ میں عبداللہ ہوں۔ اس نے کہا اچھا تم وہ عبد المطلب کے بیٹے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہاں میں ہی ہوں۔ اس نے کہا اچھا ایسا کرنا کہ تم اپنے والد کو کل ہمارے گھر بھیجنا۔ اشارہ دیا نا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں، تو اپنے والد کو ہمارے گھر بھیجنا۔ اب عبداللہ واپس آئے اپنے گھر میں، اور اپنے والد صاحب سے اس کا ذکر کیا، عبد المطلب سے اس کا ذکر کیا کہ اس طرح وہ فلاں جو قبیلے کی لڑکی تھی اس نے مجھے یہ پیغام دیا ہے۔ اس پر عبد المطلب نے کہا عبداللہ تم تو بڑے خوش نصیب ہو، اس لڑکی کے لیے تو بڑے بڑے سردار ٹکرے مار چکے ہیں، وہ کسی کا رشتہ قبول ہی نہیں کرتی، اور تمہیں وہ کہہ رہی ہے کہ اپنے باپ کو بھیجو، خود بلا رہی ہے، تو تمہاری قسمت کے ہی تو کیا کہنے، تمہیں تو کبھی بھی دیر نہیں کرنی چاہیے، اور تم جس وقت کہو میں تمہارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں مشغول ہو گیا، میری مصروفیات ہو گئیں اور مجھے کچھ دن لگ گئے، لیکن پھر وہ اپنے والد کو لے کر ایک دن اس قبیلے کے پاس پہنچے، انہوں نے بڑے احترام سے بٹھایا اور بڑی ان کی مہمان نوازی کی۔ تو جب عبد المطلب نے رشتے کی بات چھیڑی تو لڑکی کے والد نے کہا کہ میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں کہ میری لڑکی نے انکار کر دیا کہ وہ عبداللہ سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ اب وہ بھی عرب تھے، قریش تھے، انہوں نے کہا بھئی ہماری تو یہ ہمارے لیے بڑی توہین کی بات ہے کہ آپ نے ہمیں خود بلایا ہے، آپ کی بچی نے خود کہا ہے تو ہم حاضر ہوئے ہیں، اب آپ لوگ انکار کر رہے ہیں۔ تو اس لڑکی نے پھر اندر آ کر کہا کہ عبداللہ میں جس وجہ سے تم سے شادی کرنا چاہتی تھی، مجھے معلوم ہوا ہے کہ تمہاری پہلے بھی کوئی بیوی ہے۔ تو عبداللہ نے کہا ہاں میری شادی آمنہ سے ہو چکی ہے۔ تو اس پر پھر اس لڑکی نے کہا اصل میں مجھے تمہاری پیشانی میں ایک نور نظر آیا تھا، ایک چمک نظر آئی تھی، میں چاہتی تھی کہ وہ اللہ میرے بطن میں لائے گا، لیکن وہ کسی اور عورت کے نصیب میں ہے، مجھے یہ بات معلوم نہیں تھی کہ تمہاری شادی ہو چکی ہے اور یہ کسی اور عورت کے نصیب میں یہ بات ہے، تو اب میں کیوں شادی کروں؟ تو ایک عرب لڑکی کا عبداللہ کی پیشانی دیکھ کر وہاں سے کسی چمک کو محسوس کرنا، یہ ویسی تو نہیں تھا نا۔ اچھا پھر ایک نسبت دیکھیں، عبداللہ کی شادی کہاں ہوئی تھی؟ آمنہ سے، آمنہ بنت وہب بنت عبد المناف، اور حضرت آمنہ کا خاندان آپ دیکھیں یہ جا کے کہاں ملتا ہے؟ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں، اور حضرت آمنہ کا جو مائکہ ہے، ماں باپ جو تھے حضرت آمنہ کے، وہ سارے مدینہ منورہ کے رہنے والے تھے، یعنی نبی علیہ السلام کا ننھال مدینہ کا رہنے والا تھا۔ ولادت کے انتظامات مکہ میں کیے جا رہے ہیں تو کچھ انتظامات مدینہ میں بھی کیے جا رہے ہیں، یعنی ہمیں حیرت ہوتی ہے نا، ہم تصور کریں بھئی
ولادت کا انتظام مکہ میں، لیکن ہجرت تو مدینہ ہونی ہے نا، تو والدہ کا خاندان، اس کا تعلق مدینے سے ہے۔ اب ہم ولادت کے واقعات کے بالکل قریب آ چکے ہیں، اس پر انشاءاللہ اگلے چیپٹر میں بات کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔